بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ قوم کے فرض شناس اور متحرک محافظوں کو شاباش، بروقت کارروائیاں کر کے دہشت گردی کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ آج کا دن خیر سے گزر گیا، کل بھی اللہ وارث۔ عمران خان نے اپنی حکومت کو داؤ پر لگانا قبول کر لیا مگر کرپشن برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کا دلیرانہ فیصلہ زبردست ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی ٹانک سے اغوا کر لیے گئے۔ ادھر حکیم اللہ محسود کے بعد طالبان کے اندھیروں میں غرق ہونے کی خبریں ہیں۔ کس پر یقین کریں کس پر نہ کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ IMF کو قرض کی واپسی کے لیے مزید $2 ارب فوری درکار ہیں۔ در در کی خاک چھانے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، کوئی بتائے پاکستان اب کیا کرے۔ اگلا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا؟ اس سوال کا جواب وزیر اعظم کے پاس موجود نہیں یا پھر جواب دینے کی ہمت نہیں، سو افواہوں کا دور چل نکلا ہے۔ آج 9 محرم الحرام کا دن الحمدللہ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا اور اس خیریت کی بنیادی وجہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سینکڑوں ہزاروں اہلکاروں کی جاں فشانی، نیک نیتی اور حب الوطنی تھی، جس نے کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونے دیا۔ گزشتہ شب 2 امام بارگاہوں پر بم حملے کیے گئے تھے جس میں 15 کے قریب افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ان زخمیوں میں سما کے رپورٹر فیصل شکیل اور کیمرامین عاطف قریشی بھی شامل ہیں۔ ہلکی نوعیت کا پہلا دھماکہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے پہاڑ گنج میں واقع امام بارگاہ کے باہر کھڑی گاڑی میں ہوا، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ بم دھماکہ تقریباً رات کے 9:30 بجے ہوا، جس کے بعد وہاں پولیس اہلکار اور صحافی جمع ہو گئے۔ پہلے دھماکے کے آدھے پونے گھنٹے بعد دوسرا دھماکہ ہوا جس میں وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں اور صحافیوں سمیت 11 افراد زخمی ہوئے۔ تیسرا واقعہ نارتھ کراچی سیکٹر 13B میں پیش آیا، جہاں ایک امام بارگاہ پر دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چاق و چوبند مسلح اہلکاروں نے پورے ملک کو اپنی کڑی نگرانی میں لے لیا۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشت گردوں سے آمنا سامنا ہوا۔ دو بدو مقابلے میں 9 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں لشکر جنگی کا مقامی امیر گل حسن بلوچ بھی شامل ہے۔ SP CID کراچی چودھری اسلم کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں محمد عارف عرف صلاح الدین عرف جاوید چشمہ اور نوید عرف چھوٹا خودکش بمبار تھے۔ CID کا انکشاف ہے لشکر جنگی کا ہلاک ہونے والا مقامی کمانڈر حیدری مسجد، امام بارگاہ علی رضا خودکش بم حملوں، سپارکو کی بس پر فائرنگ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اسی طرح اسلام آباد، لاہور، پشاور، چمن اور مظفر گڑھ میں بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے ناپاک عزائم کو پورا ہونے سے پہلے ہی ناکام بنایا ہے اور دہشت گردوں کو بھاری اسلحے، اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ مشین گنوں، بارودی سرنگوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ آج کا دن پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیابی کا دن ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تکنیک کی بنیادوں پر دہشت گردوں کو ناک آؤٹ کیا، لہٰذا آج کسی کو بھی موبائل فون سروس کی بندش اور ڈبل سواری پر پابندی کا دکھ نہیں بلکہ اطمینان ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ کل کا دن بھی بلکہ آنے والے سارے دن بھی وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ ہمارے محافظوں کا حامی و ناصر ہو۔ آج اور آنے والے دن کا سیکیورٹی اپڈیٹ لیں گے کراچی، لاہور، سما کے نمائندوں سے، جنہوں نے آج کا دن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ سڑکوں پر گزارا۔ پہلے بات کرتے ہیں کراچی میں، اقتدار انور میرے ساتھ ہیں۔ اقتدار، ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا لیکن مجموعی طور پر بڑی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بنایا گیا کراچی میں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کل رات کے ہونے والے واقعے کے بعد جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صبح 5 بجے ایک بھرپور کارروائی کی اور 9 دہشت گردوں کو موت گھاٹ اتارا، وہیں کل رات سے ہی تمام سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا تھا، تمام لوگوں کو ڈیوٹیوں پر بلا لیا گیا تھا۔ تقریباً 5000 کے قریب پولیس اور رینجرز کے جوان جو تھے وہ اپنی ڈیوٹیوں پر آ گئے تھے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ 8 محرم سے لے کے 10 محرم تک کراچی میں تقریباً 750 کے قریب جلوس جو ہے نکالے جاتے ہیں، لیکن کل رات کو جب واقعہ ہوا تو تمام اہلکاروں کو ڈیوٹیوں پر بلایا گیا، اور ہم یہاں کا اگر ان کی تعریف نہ کریں تو ایسا کہنا بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کل رات سے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آج جب 2 بجے نشتر پارک سے مرکزی جلوس برآمد ہوا ہے تو اس کے ساتھ نہ صرف پوری کراچی کی انتظامیہ بلکہ پہلی بار چیف سیکرٹری سندھ بھی خود ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکار اپنے ساتھیوں کی تلاشی بھی لے رہے تھے۔
कराची में जो थ्रेट्स मौजूद थी उसके बारे में कहा गया था कि एम्बुलेंस के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। तो पहली बार हमने देखा कि एम्बुलेंसों को जुलूस से ज़रा दूर रखा गया, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम रज़ाकारों को कि जिन्होंने बहुत ही सख्त चेकिंग और इंतहाई मुश्किलात के बावजूद, मोबाइल फ़ोन की बंदिश के बावजूद, डबल सवारी की बंदिश के बावजूद जो है तमाम लोगों ने एक जॉइंट एक्शन से इस मरकज़ी जुलूस को लेके चले और हम तकरीबन शाम 7:30 बजे के करीब जो इमाम बारगाह हुसैनियान ईरानिया पर पहुँच के ये जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त कराची में जो है वो लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर हैं और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जो ज़ियारतें रखी जाती हैं उनकी ज़ियारतों के लिए निकले हुए हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबका एक ही मोराल है, एक ही कहना है कि वो चाहते हैं कि इस नाजुक दौर में मुल्क को इस मुश्किल से बाहर निकालें। और तमाम ही लोग, जिस तरह रात को आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे भी तकरीबन 9 से ज़ायद जो साथी हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के और ख़ुद हमारे टीवी चैनल के लोग भी ज़ख्मी हुए। लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि अगर मुल्क किसी बड़ी तबाही से बच जाए तो ये हम सब की यकीनन कामयाबी है और इसलिए आज आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएं, यकीनन शुक्रगुजार होना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों का, आप जैसे लोगों का जो मुसलसल लोगों को लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहे, हालांकि खतरा मौजूद था। कल के लिए क्या इंतजामात हैं, क्योंकि खतरा अब भी है? देखिए, कल के लिए जो इंतजामात हैं, हमने जैसे आपको बताया कि कल रात को धमाके के बाद से ही इस बात का फैसला किया गया था कि पुलिस की जो जवान हैं उनको नो रिप्लेसमेंट और रेंजर्स के जवानों की भी नो रिप्लेसमेंट हुई। लेकिन आज शाम को 7 बजे जवानों को रिप्लेस किया गया है, यहाँ से उनको कहा गया है कि उन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी दी। इसी तरह हमने जब बात की कमिश्नर कराची से, आईजी से, उनका ये कहना है कि वो कल के लिए भी 5000 जवानों को उन्होंने तैयार किया है। अभी से उनको चेक पोस्टों पर बिठा दिया गया है, स्नैपर्स को तैयार किया गया है, जो डॉग्स हैं उनको लाया गया है। इसके अलावा कल की फ़िज़ाई निगरानी का भी प्रोग्राम है। तो किसी भी किस्म की जो इंतज़ामिया है वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हमें ये बताया गया है कि तमाम जुलूसों की इंतज़ामिया को पाबंद किया गया है कि अगर 5 लोग भी मिलकर जुलूस निकालना चाहें तो पहले वो इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेट कर लें, उनको पूरी आज़ादी दी जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी के साथ जो है वो अपने रास्ते पर चलें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो अब तक नहीं हुआ तो आगे भी ना हो और किसी दहशतगर्द को कोई मौका ना मिले। तो इस टाइम इंतज़ामिया का मोराल काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो इस चैलेंज को कबूल किए हुए हैं कि कल भी कुछ ना हो। हमारे पास कल तकरीबन 280 के करीब जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें एक बड़ा मरकजी जुलूस जो है वो सुबह 8 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा और तकरीबन शाम 6 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा। जी चलिए, दुआ गो हैं कि कल का दिन भी अल्लाह खैर खैरियत से गुजार दे। बहुत बहुत शुक्रिया, इक़्तिदार अनवर करागा कर रहे थे, बहुत अच्छे आज इंतजामात रहे। लाहौर के बारे में बात करेंगे, आजम मलिक लाहौर से समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आजम, लाहौर की सूरत हाल क्या रही? जी, 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से सुबह 10 बजे बरामद हुआ था, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सिविल सेक्रेटेरिएट, पुरानी अनारकली और उसके बाद चौक जैन मंदिर में वाक़या इमाम बारगाह खैमा सादात बस्ती पर पहुंच चुका है। जंजीर जनी इस वक्त जारी है। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाले जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 5000 से ज़ायद तैनात किए गए थे। रूट्स के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार और टेंट्स लगाकर बंद कर दिया गया था, जबकि सिक्योरिटी के 4 लेयर्स बनाए गए थे। पहले जामा तलाशी होती थी, उसके बाद सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट्स था, जबकि उसके बाद जो था मेटल डिटेक्टर्स के साथ भी तलाशी जो है वो ले जाती रही। इस वक्त खैमा सादात बस्ती में जो मरकज़ी जुलजना था, मरकज़ी जुलजना का जुलूस था, वो यहाँ पर पहुँच चुका है और थोड़ी देर बाद ये वापसी के लिए रवाना होगा पांडू स्ट्रीट की तरफ, जहाँ से ये जुलूस बरामद हुआ था वहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। खैमा सादात बस्ती में मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जहाँ पर कमाल हैदर रिजवी जो जाकर थे उन्होंने यहाँ पर मसाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किए, फलसफा शहादत पर रोशनी डाली और 9वीं मुहर्रम की खास तौर पर जो आज की रात है उस पर रोशनी डाली गई। इमाम अहले बैत जो थे मुसाहिब वो बयान किए गए और अब ये जंजीर जनी का सिलसिला जारी है। अज़ादार सीना को भी कर रहे हैं, जंजीर जनी हो रही है, जिसके बाद ये जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया आजम मलिक, लाहौर से मैं आगाह कर रहे थे। पेशावर के बारे में बात करते हैं, वहाँ भी हालात बहुत बेहतर रहे, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। तारिक वहीद समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तारिक, किस तरह से सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, एहलकार हैं, यकीनी बनाया सिक्योरिटी को? जी उसामा, आज पेशावर में 9वें मुहर्रमुल हराम का दिन पुरसुकून गुजरा और कहीं पर भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस हवाले से शहर में जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं उसके तहत अंदरूनी शहर का जो इलाका है जहाँ पर 50 से ज़ायद इमाम बारगाहें वाक़ है और बेशतर जो मातमी जुलूस है इन्हीं इलाकों में गर्दिश करते हैं,
تو اس کو مکمل طور پر سیل رکھا گیا. ساتھ ہی پشاور صدر بازار کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی متعدد امام بارگاہیں واقع ہے, ان کو بھی سیل رکھا گیا اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا ادھر داخلہ بند رکھا گیا. ساتھ ہی ہر قسم کی گاڑیوں کا داخلہ بھی ان علاقوں میں بند تھا. یہی وجہ تھی کہ آج پورے شہر میں کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا. اس کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات پر 32 سے زائد CC کیمرے نصب کیے گئے ہیں, جن کی مدد سے جو جلوسوں کی گزرگاہیں ہیں, امام بارگاہیں ہیں اور جو داخلی راستے ہیں ان کی نگرانی کی جاتی رہی. اس دوران آج دوپہر کے وقت جب یہ جلوسوں کا سلسلہ جاری تھا تو شہر سے باہر رنگ روڈ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک 20 کلو گرام کا ریموٹ کنٹرول بم بھی بم ڈسپوزل یونٹ نے ناکام بنایا. وہاں پر جو تعمیراتی کام ہو رہا تھا, خوش قسمتی سے ایک کارکن کی نظر اس مشتبہ شاپنگ بیگ پر پڑی, جس کی اطلاع جو ہے پولیس کو دی گئی اور فوری طور پر بم ڈسپوزل یونٹ نے وہاں پر پہنچ کر اس بم کو ناکارہ بنا دیا. اگرچہ جہاں پر بم ناکارہ بنا دیا گیا ہے یہ علاقہ کافی باہر واقع ہے شہر سے, جو حساس علاقے ہیں, لیکن اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا, کوئی سانحہ رونما ہوتا تو اس کا اثر ضرور لازماً جو ہے جو شہر کے امن و امان پر پڑ سکتا تھا. لیکن خوش قسمتی سے یہ بم ناکارہ بنا دیا گیا اور پولیس کے مطابق یہ بم ممکنہ طور پر جو سیکیورٹی کے دستے ادھر سے رنگ روڈ سے گزرتے ہیں اور جو پولیس کے دستے گزرتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے نصب کیا گیا تھا. جی اسامہ. بہت بہت شکریہ طارق وحید, پشاور سے ہمیں حالات سے آگاہ کیا. آج کا دن اگر دیکھا جائے ملکی حالات کو اور جو خطرے تھے اس کے پیش نظر جس طرح سے جس جاں فشانی سے کام کیا ہے پولیس کے اہلکاروں نے, سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں نے, یقیناً انہیں سلام پیش کرنا چاہیے. کوئی ناخوشگوار واقعہ پورے پاکستان میں نہیں ہوا, جو کہ ایک بہت اچھی اور بہت بڑی خبر ہے. نیوز آور میں ملتے ہیں بریک کے بعد. عمران خان نے اپنی حکومت کو داؤ پر لگانا قبول کر لیا مگر کرپشن برداشت کرنے سے انکار کر دیا. عمران خان کا دلیرانہ فیصلہ زبردست ہے. خیبر پختونخوا میں جو اس وقت حشر برپا ہے پاکستان کو دراصل ایسی ہی قیامتیں کسی منزل پر پہنچا سکتی ہیں. پاکستان کے کسی بھی معاملے کی کوئی کل سیدھی نہیں. پاکستان کو اگر کوئی شے بچا سکتی ہے تو وہ یہی انقلابی اور جرأت مندانہ فیصلے ہیں, جس طرح کا فیصلہ کل عمران خان نے کیا ہے. عمران خان نے اپنی مخلوط حکومت کی پرواہ کیے بغیر قومی وطن پارٹی سے اپنا اتحاد صرف اس لیے ختم کر لیا ہے کہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے 2 وزراء کرپشن میں ملوث تھے. قومی وطن پارٹی کے وقت بیدار اور ابرار حسین سے متعلق عمران خان کو کرپشن کی شکایات تھیں. ایک وزیر پر محکمہ جنگلات میں خرد برد کرنے جبکہ دوسرے وزیر پر پیسے لے کر نوکریاں دینے کا الزام تھا. وارننگ کے باوجود جب اصلاح احوال نہ ہوئی تو یہ فیصلہ کیا گیا. یہی نہیں, عمران خان نے جعلی ڈگری رکھنے والے اپنے ایک وزیر یوسف ایوب خان کو بھی فارغ کر دیا ہے. قوم اپنی لیڈرشپ میں گورننس کے یہی اصول دیکھنے کی خواہش مند ہے جو بدقسمتی سے اسے دیکھنے کو نہیں ملتے. یہاں کرپشن کی غلاظتوں کے نیچے دبی پڑی قیادتیں اپنی پاکیزگی کا برد کرتی نہیں تھکیں. کرائے کے بجلی گھر, نندی پور پاور پروجیکٹ, سوئس بینکوں میں دولت کے ڈھیر, بیرون ملک جائیدادوں کے چرچے, کیا کیا عذاب ہیں جو نہیں ہیں. عمران خان کا یہ فیصلہ تازہ اور خوشبودار ہوا کا جھونکا ہے مگر اس ہوا کو کراہت آمیز کرنے کی ایک کوشش ہوئی ہے. وہ ملاحظہ فرمائیں. لگ ہمیں اس طرح رہا ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر بڑھ رہا ہے, جو ایمبیشس ایجنڈا انہوں نے دیا تھا آج وہ فلفل نہیں کر سکتے. چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بدن خراب ہو رہی ہے. ان چیزوں کو ایک سائٹ پہ کرنے کے لیے they are looking for scapegoats and they want to pass on the buck to someone else. اگر آپ کسی کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں تو کوئی ثبوت کے ساتھ لگائیں. اور حالات اس تک گئے کہ وہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو کہ اس علاقے میں ہمارے صوبے میں اس خطے میں امن لانے کے لیے دنوں رات لگے ہوئے ہیں اور اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے جنازوں میں انہوں نے شرکت کرنا گوارا نہ کیا. میرے پاس بعض ایسے خطوط بھی موجود ہیں جو کہ ان کے لیڈرشپ کی طرف سے آئے اور اس میں بعض لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہا گیا جس کو ہم نے ریزسٹ کیا.
ان الزامات کو تحریک انصاف کی طرف سے مسترد تو کر دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہے تحریک انصاف کے رکن قومی جناب مراد سعید۔ مراد سعید صاحب، یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ خط دکھایا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسامہ، تحریک انصاف نے جو کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا، اور اس میں ایک بات واضح ہونی چاہیے، جو ہم کنفلکٹ آف انٹرسٹ، جو ہم رائٹ ٹو انفارمیشن بل لے کے آئے، جو احتساب بل ہم منظور کروا رہے ہیں اس وقت، تو اس کے بعد یہ جو تحریک انصاف نے قوم سے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جب اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف اپنی کوششیں کرے گی اور اس کے بیچ کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی حائل ہونے کی کوشش کرے گا، تو ہم کبھی بھی اپنے منشور پہ اور اپنے کیے ہوئے وعدے پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ سکندر شیرپاؤ کی پریس کانفرنس آپ دکھا رہے تھے، تو اس میں ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اتحادی تھے اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تحریک انصاف نے اور پرویز خٹک صاحب نے اور ہمارے سی ایم نے اور تحریک انصاف نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کی یہ وزیر کرپشن میں ملوث ہے، تو انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ سے بائیکاٹ کیا اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا، تب بھی یہ باتیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج اگر یہ باتیں کرنے ہیں تو اپنی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اور جو کرپشن کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف نے بولڈ ڈیسیجن لیا ہے، میرے خیال سے ان کو سراہنا چاہیے تھا، اور یہ خیبر پختونخوا کی عوام سے اگر ان کو بھی محبت ہے تو اس فیصلے کو ان کو بھی ایک صحیح انداز میں دیکھنا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے تحریک انصاف کی اس فیصلے سے پوری قوم اور خیبر پختونخوا کے عوام بڑے خوش ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس پہ ہمارے سامنے آئے کہ خیبر پختونخوا سب سے کرپٹ صوبہ ڈکلیئر ہوا، لیکن آج تحریک انصاف نے جس طرح کی کرپشن کے خاتمے کے وعدے کیے تھے وہ پورے ہونے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی اس کے بیچ آئے گا، وہ ہمارا اپنا وزیر کیوں نہ ہو، ہم اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے اور اس کو ظاہری سی بات ہے کہ ہم ہٹائیں گے۔ لیکن فیصلہ تو بہت دلیرانہ ہے، لیکن اس سے مشکل بھی تو پیدا ہو سکتی ہے۔ مخلوط حکومت تھی، اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی، اگرچہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے سوچ نہیں ملتی تحریک انصاف۔ نہیں، دیکھیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپل پارٹی سے ہم، کیونکہ جن کے باہر فیس اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہو، اور جو کہ آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں، فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بولڈ ڈیسیجن لیا بغیر یہ پرواہ کیے۔ ہم نے حکومت بنائی ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے، ہم نے حکومت بنائی ہے ایک تبدیلی کے لیے۔ ہم نے اگر حکومت الیکشن میں لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا تو وہ حقیقی معنوں میں تبدیلی کے لیے دیا تھا۔ اس میں اگر ہم کمپرومائز کرتے گئے، سمجھوتے کر گئے، تو پھر ہم میں اور دوسرے میں فرق کیا ہوگا؟ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اصولوں پہ، اپنے منشور پہ اور اپنا جو ایجنڈا ہم لوگوں کو ہم نے پیش کیا تھا اس پہ ہم بالکل کھڑے رہیں گے۔ اس میں اگر تحریک انصاف کی حکومت بھی جاتی ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں تک پیپل پارٹی کی حکومت کے ساتھ ملنے کا تعلق ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے صدر زرداری کے اوپر یہ چیزیں تھی اور سپریم کورٹ بار بار ان کو کہتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ خط لکھنے میں ناکام رہے، وہ خط نہیں لکھ رہے تھے۔ تو آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ جن کے باہر اکاؤنٹس پر ہے، جن کے باہر کاروبار ہے، جن پہ کرپشن کے بے انتہا الزامات ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی الائنس بنائے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے الگ ہم اپنے منصور پہ اور جو کرپشن کے خاتمے کا حکومت کو خطرہ بھی ہوا تو آپ کو اس کے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو خط دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دستخط ہے کہ فلاں شخص کو 20 لاکھ روپے میں نوکری دی جائے، تو آپ اس پر کیا کریں گے؟ کوئی مقدمہ کریں گے؟ کیا ہوگا اگلا لاحمل؟ نہیں، دیکھیں اس کے اوپر تو تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اور یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ان کو آج اس لیے خیال رہے یہ الزامات لگاتے جائیں گے، جس طرح کہ آپ نے پہلے پروگرام کے آغاز میں آپ نے کہا کہ اب یہ لوگ، کیونکہ یہ ایک یہاں پہ اگر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، کرپشن وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس قسم کے بے بنیاد الزامات بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ڈیسیجن لیا، ان کے وزراء پہ کرپشن کے الزامات سامنے آئے، ان کو ہم نے ہٹا دیا، تو اس کے بعد ان کا یہ ریئیکشن آنا ہی تھا۔ ان کا ریئیکشن آئے گا، لیکن اگر تحریک انصاف کی ابھی تک جو خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ بالکل ان کے نمبرز پورے ہیں، اور اگر ہم کرپشن کے خاتمے میں کوئی بھی ہمارے بیچ آئل ہوگا، کوئی اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر ہمارے ایک دیوار بنے گا، تو انشاءاللہ اس کو ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت اگر وہاں پہ بنی ہے، اگر ہم نے صوبے میں حکومت بنائی بھی ہے، تو وہ دو چیزیں تھی، ایک وہاں پہ امن کا قیام اور دوسرا کرپشن کا خاتمہ۔ تو ہم اپنے منشور کو پورا کریں گے، لوگوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ حکومت ہم نے حاصل اس لیے کی ہے کہ ہم یہ کرپشن کو جو سٹیٹس کو ہے اس چیز کا خاتمہ کریں، ہم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں تبدیلی لے کے آئیں۔ تو اس میں اگر ہم کمپرومائز کرتے گئے تو پھر ہمارا اور ان میں فرق نہیں ہوگا۔ اور میرے خیال سے جو یہ فیصلہ ہے، اس سے پورے قوم کو اگر الزامات ہیں تو ہمیں موقع دیا جاتا، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے وارننگ بھی دی گئی تھی۔ کس قسم کی انہوں نے کرپشن کی ہے؟ ایک وزیر محکمہ جنگلات تھے، وہاں بھی کرپشن کی گئی اور پیسے لے کر نوکریاں بھی دی گئیں۔ کیا کیا ان دونوں نے؟
देखिए इस तरह की ये जो सारी चीज़ें ये तो सूबाई हुकूमत अभी आपके सामने लेके आएगी, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें थी कि इन्होंने कहा कि हमें बता रहे थे, इन पे एक कैबिनेट की मीटिंग जब थी तो इन्होंने इससे बाइकाट किया कि हमारी वजीरों पे आप लोग इल्जामात लगा रहे हो, हमने इनको बताया। दूसरा ये कि सूबाई असम्बली से भी इन्होंने बाइकाट किया, मतलब एक तरफ चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अगर आप देखें कि ये जो फॉरेस्ट मिनिस्टर था जिसका जिक्र आ रहा है, तो ये खुद टिम्बर के कारोबार में, बिजनेस में टिम्बर माफिया है, इसमें इन्वॉल्व था। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हमने तो बोल्ड डिसीजन लेने हैं, क्योंकि जब तक आप समझौते करते रहोगे तब तक तो ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में अगर इतने कर्जे हैं, हमारे अवाम पे अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो इसका असल मसला ये है कि जो लोग स्टेटस को यहाँ पे बना हुआ है, जो लोग यहाँ पे करप्शन करते हैं, उनको कभी पकड़ा नहीं जाता, उनको कभी निकाला नहीं जाता। इसके बरअक्स उनको एजाजात और इनामात दिए जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना वादा मैं फिर कहूंगा कि वो पूरा कर दिया, और यहाँ पे जो बंदा मुलविस होते, इवन तहरीक इंसाफ जो एहतिसाब बिल लेके आ रहे, जो राइट इन्फॉर्मेशन हमने जो इनकलाबी बिल पास किए हैं सूबाई असेंबली से, तो उसमें यह है कि कोई भी बंदा उसमें करप्शन नहीं कर सकता, सब पकड़े जाएंगे। उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होगा, मीडिया को पता होगा, अवाम को पता होगा हर चीज का, तो मेरे ख्याल से उसमें करप्शन बिल्कुल हो नहीं सकती। और इसमें अगर हमारा अपना वजीर भी हो तो हम किसी को भी, क्योंकि इस पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ये हमारे मंशूर का हिस्सा था, अवाम ने इन्हीं ख्वाहिशात और इन उम्मीदों से हमें वोट दिया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। और आज आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जिस अंदाज से खुशी मना, क्योंकि उनको पता चल चुका है तो निकाल दिया गया, हुकूमत से इनको निकाल दिया गया, क्या इन लोगों के खिलाफ कोई केसेस भी बनाए जा सकते हैं, सबूत लेकर कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की जा सकती है, एफआईआर वगैरह लॉन्च की जा सकती है? बिल्कुल उसामा, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक तो ये सारी चीजें वो सूबाई हुकूमत आपके सामने लेके आएगी, और दूसरी बात जो मैंने कि एहतिसाब बिल जो हम लेके आ रहे हैं उसमें ये सारी चीजें, क्योंकि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, एक तो उससे कोई बंदा चुप नहीं सकता। इवन ऐसी तब्दीली आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में कि करप्शन के नाम सुन के भी लोगों को खौफ आएगा। ये इस किस्म के एहतिसाब होगा, जब इस किस्म का एहतिसाब होगा, लोगों को करप्शन का नाम सुन के लोगों में खौफ तारी होगा उन पे। तो मेरे ख्याल से ये एक हकीकी तब्दीली है, और तहरीक इंसाफ जो लोगों को तहरीक इंसाफ से उम्मीदें थी उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और कोई भी करप्शन अगर आप देखें 6 महीने के अंदर कोई साबित नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत के अंदर बड़े पैमाने पे करप्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं हो रहा। सिकंदर शेरपाव जो आपकी इत्तेहादी थी, आज उन्होंने इल्जामात जो लगाए हैं उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि हुकूमत नहीं चल रही थी, उससे नजर हटाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उनके जो वादे थे, अगर आपको पटवारी निजाम के खात्मे का पता हो, जो हमने वादा किया था, वो आज आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाए, कोई भी बंदा जमीन खरीदेगा या बेचेगा तो उसको खुद पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया है। उसमें हम जो अपना सारा रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर हम जो वादा किया था उसमें अगर आप देखें तो हमने ये वादा सबसे पहले किया था कि एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे, वो हमने बढ़ा दिया। फिर हमने वादा किया था कि टीचर की हाजिरी, पोस्टिंग, ट्रांसफर, इन चीजों पर पाबंदी होगी, वो हमने कर दिए। हेल्थ के अंदर अगर आप देखें पूरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने इमरजेंसी की जितने सहूलियात है वो अस्पतालों में मुफ्त देने का वादा किया था, वो हम वहां पे मुफ्त दे रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उन चीजों को ठीक कर रहे हैं। उसके साथ जो अब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर देखें उसके अंदर भी हम इनकलाबी बुनियादों पर तब्दीलियां लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, मेरे साथ उनके अनीसा ज़ीब बैठी थी, तो वो कह रहे थे कि जो अच्छे काम मुराद बता रहा है इसमें हमारी भी कुछ वो है, कुछ ना कुछ काम हमने किए हैं। तो इससे साबित होता है कि वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इन पे साथ दिया था। लेकिन जब बात आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वो हुकूमत उनकी चल नहीं रही थी। असल में जो इल्जामात लगाए गए बेबुनियाद हैं, उसमें एक बहुत सारी डिपार्टमेंट के अंदर तब्दीलियां आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ थे, और उनका कहना है जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर बेबुनियाद हैं, और करप्शन के खात्मे का जो वादा किया है उसे पूरा किया जा रहा है। इसीलिए इत्तेहाद भी खत्म किया कौमी वतन पार्टी से, और उनके वज़रा को भी बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं मजीद इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी टांग से अगवा कर लिए गए। उधर हकीमुल्लाह महसूद के बाद तालिबान के अंधेरों में गर्क होने की खबरें हैं। इस पर यकीन करें किस पर ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा। IMF को कर्ज की वापसी के लिए मजीद $2 अरब फौरी दरकार है। दर दर की खाक छाने, किसके आगे हाथ फैलाए, कोई बताए पाकिस्तान अब क्या करे। टांग से मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हाजी शेर बहादुर के अगवा की खबरें हैं। पुलिस जराये के मुताबिक हाजी शेर बहादुर के साथी अहमद खान को भी अगवा करके अगवाकार साथ ले गए हैं।
اغوا کی یہ واردات معمولی نہیں، اس کے تانے بانے طالبان میں پڑنے والی پھوٹ سے جوڑے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ولی الرحمان مولانا فضل الرحمان کا حامی تھا، جبکہ حکیم اللہ محسود کے لوگوں کے JUI سے تعلقات زیادہ اچھے نہیں۔ یہ کارروائی بھی محسود گروپ کی ہو سکتی ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد تحریک طالبان اندھیروں میں غرق ہونے والی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ ملا فضل اللہ کو نیا امیر مقرر کرنے پر طالبان کمانڈرز کی پرانی قبائلی دشمنیاں انگڑائیاں لے کر پھر سے بیدار ہو گئی ہیں۔ آنے والے دن انتہائی خوفناک بلکہ خطرناک ترین ہوں گے، شدید خون ریزی ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ ہے ملا فضل اللہ کی صورت طالبان کی عمارت پہلی بار غیر محسود کے سپرد کی گئی ہے، جسے محسود اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے ملا فضل اللہ کے امیر بننے پر محسود قبائل بہت غصے میں ہیں۔ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 7 نومبر کو طالبان شورا اجلاس میں ملا فضل اللہ کے نام کا اعلان کیا گیا تو وہاں موجود کئی اہم طالبان کمانڈر غصے میں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ رائٹرز کے مطابق ایک کمانڈر نے لوگوں سے کہا کہ اب طالبان کی قیادت برباد ہو گئی، جبکہ جن کمانڈرز نے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا انہوں نے ملا فضل اللہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے پاکستان سے بدلہ لینے کا عزم دہرایا۔ ان کمانڈرز کا کہنا یہ تھا کہ جب طالبان روس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو امریکہ کی ہواری پاکستانی حکومت کی کیا حیثیت ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی طالبان ہمیشہ منقسم رہے، پاکستان سے انتقام واحد مقصد ہے جس نے انہیں اب تک یکجا کیے رکھا ہے۔ حکیم اللہ محسود کے وقت میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت سے امن مذاکرات کی حامی بھری تھی، لیکن اب ملا فضل اللہ نے امارت سنبھالنے کے بعد پنجاب میں حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ رائٹرز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ملا فضل اللہ کی تقرری کو ملا عمر کی حمایت حاصل تھی، لیکن یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ملا عمر پاکستان میں کسی بھی قسم کی کارروائیوں کے بالکل مخالف رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں تحریک طالبان پاکستان کے عملی امیر شیخ خالد حقانی ہوں گے، کیونکہ ملا فضل اللہ کو طالبان وزیرستان سے زیادہ افغانستان میں محفوظ سمجھتے ہیں، جہاں ڈرون حملے نہیں ہوتے، مگر ان کی غیر موجودگی تنظیم میں مزید انتشار کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محمود شاہ صاحب، یہ باتیں کہاں تک درست ہیں کہ محسود قبیلہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے ملا فضل اللہ کے امیر بننے پر؟ بالکل، میرے خیال میں اس سے ایک خلاصہ پیدا ہو گیا ہے شمالی وزیرستان میں، جہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، کہ ان کی جو پوری اورینٹیشن تھی یہ مسعودوں کی تھی، اور ان کے جتنے بھی پیسے وغیرہ فائنینسز وغیرہ جو آ رہے تھے وہ آ رہے ہوں گے تو وہ آئیں گے شمالی وزیرستان ہی۔ کسی طرح ایک آدمی جو باہر بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، وہ کیسے اس کو کمانڈ کرے گا، اور ان میں سے ان کی ریزرویشنز بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ خود وہاں پر بیٹھا ہوا تھا حکیم اللہ مسعود یا اس سے پہلے بیت اللہ مسعود، تو کئی بار جو مین کاروائیز ہوتی تھی وہ یہاں سے ہوتی تھی اور دوسرے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ گروپس ہوتے تھے۔ یہ بتائیے کہ یہ محسود قبیلے کی سوچ ہے کیا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ مسعود کسی اور قبائلی علاقے کے آدمی کو ہیڈ تسلیم نہیں کرتے، یہ ان کی ایک خاص عادت ہے، وہ اپنے علاقے میں کسی اور کو بھی جگہ نہیں دیتے۔ تو ابھی ایک اور آدمی کو جو بالکل دور ہے اس علاقے سے اور وہ خود قبائلی بھی نہیں ہے، کیسے کنٹرول کرے گا؟ میرے خیال میں اس میں مشکل نظر آئے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ مسعودوں کے اندر جو دو گروپس تھے، ایک جو شبی خیل گروپ تھا جس میں بیت اللہ مسعود اس کا تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مفتی ولی الرحمان اس کا تعلق اس سے تھا، اور پھر ابھی جو سجنا جس کو کہتے ہیں خان سعید تعلق شبی خیل سے تھا۔ حکیم اللہ مسعود کا تعلق جو ہے وہ بہلولزئی سے تھا، اور بہلولزئی، اور اس نے جو آدمی تیار کیا تھا امارت کے لیے وہ لطیف اللہ مسعود تھا، جو کہ امریکنز کے وہ اس میں ہے باگرام ایئر بیس میں ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے ایک خلاصہ پیدا ہو گیا کہ کس کو دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ جو ارینجمنٹس ہے یہ اگر جڑ پکڑتے بھی ہے تو اس کو ٹائم لگے گا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے بریگیڈیئر صاحب کہ پہلے نائب امارت ہم نے نہیں دیکھی طالبان میں، اب ایک نائب امیر ہے خالد حقانی، کہا جا رہا ہے اصل میں معاملات وہ چلا رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے نائب امارت دینے کی کہ اختلافات جو ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ یہ بالکل میرے خیال میں اس لیے کہ یہ آدمی ادھر ادھر پھرتا رہا ہے۔ پشاور میں جو پشاور سے اوپر جو شب قدر پہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے ابھی جاری کیا تھا کہ وہ حملہ اس نے کیا تھا، اور یہ جو ہے یہاں پر پھر سکتا ہے، یعنی اس کو راستے معلوم ہے اور شمالی وزیرستان جائے گا، اس طرف آئے گا، تو اس کو بنایا ہوا کہ ایکچولی یہ اس کا وہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے مسعودوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا
کہ وہ باہر کے کسی آدمی کو، دونوں باہر سے ہیں، یعنی یہ بھی صوابی کا رہنے والا ہے، کہ وہ ان کی اتنی اتھارٹی وہ مانیں گے. اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر اور گروپس ہیں، چاہے وہ ازبکس ہیں، چیچنس ہیں، تاجکس ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر یہ لشکری جنگوی ہے، یہ سارے تو وہیں پر جدھر پناہ ملی ہوئی ہے ان لوگوں کو کے زیر احسان ہے. تو فضل اللہ کا اور یا خالد حقانی کا اس طرح ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں تھوڑا سا انہوں نے زور لگایا تو ان میں سخت اختلافات بھی آ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ آج ایک اور بہت بڑی خبر ہے کہ فضل الرحمان صاحب JUIF کے جو سربراہ ہیں، ان کے قریبی ساتھی حاجی شیر بہادر کو اغوا کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو ابھی آپ دیکھیں بنیادی طور پہ جو بہلولزئی جس کا تعلق یہ لطیف مسعود اور حکیم اللہ مسعود کا جن سے تعلق ہے، ان کے اور مفتی ولی الرحمان کے جو گروپ ہے ان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اور مفتی ولی الرحمان یہ طالبان بننے سے پہلے JUIF میں وہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اورینٹیشن مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اپوزٹ گروپ ہے انہوں نے ان کے گروپ کو کمزور کرنے کے لیے ایسا کیا ہو. یہ جو FR ٹانک ہے اس میں برٹنیز رہتے ہیں اور یہاں کا کمانڈر جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے عصمت اللہ شاہین برٹنی. اور یہ قائم مقام امیر بھی بنا تھا جب تک یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فائنل فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور ملا عمر نے فائنل فیصلہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فضل اللہ میں کیا چیز نظر آئی جو انہوں نے ان کو اوورال لیڈر بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کے تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور جو لوگ پاکستان کو نقصان اوورال پہنچے ہیں طالبان کیوں مطلب ایسا کریں گے کہ یعنی ان کو ایک یہ آپ اس سے بھی دیکھ لیں کہ یہ جو لطیف اللہ مسعود تھے یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور ان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے NDS ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ افغان طالبان کے خلاف ہے. تو TTP ایز سچ کام کر رہی تھی افغانستان کے طالبان کے خلاف اور اس کے باوجود ان کی کوشش یہ ہے کہ ان میں وہ اتفاق پیدا کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری کنفیوژن ہے، ٹائم لگے گا اس کو سیٹل ہونے میں. یہ بتائیے کہ اگرچہ بڑی واضح دھمکی دی جا چکی ہے کہ نشانہ بنایا جائے گا TTP کی طرف سے، ملا فضل اللہ کی طرف سے، حکیم اللہ کی ہلاکت کے بعد سے اب تک کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوئی، کئی کارروائیاں ناکام بنائی گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کمزوری طالبان میں بھی دیکھی جا رہی ہے اور ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی بھی کامیابیاں ہیں اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ضرور ہو سکتی ہے کہ وہاں پر لیک آف پلاننگ ہے. یعنی جو مسعود ہے وہ ابھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا امیر کون ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. اور ان کے جو کام کرنے والے لوگ تھے جیسے لطیف اللہ مسعود تھا، وہ نمبر 2 تھا تقریباً حکیم اللہ مسعود کا. تو ان کے جو چین آف کمانڈ ہے اس میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے تو میرے خیال میں وہ کوئی تیاری نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شاید ہماری طرف سے بیٹر پولیسنگ ہو رہی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے اس کی تحریک طالبان کا ایک گروپ تھا جن کو ان کے ساتھ مڈبیر ہوئی اور اس میں 3 لوگ 4 مارے گئے جس میں لوکل امیر بھی تھا. اور اس طریقے سے 2-3 اور جو ابھی شام کو بھی ایک گروپ جس کا تعلق شاید لشکری جنگوی سے تھا اور ان کا جو لوکل امیر تھا وہ بھی مارے گئے. تو ادھر پشاور میں بھی ایک بام جو ہے وہ ان ارتھ ہوا. تو میرے خیال میں یہ پولیس کی بہتر کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک اللہ نے رحم کیا ہے. اور یہی دعا کرتے ہیں کہ کل بھی یہ جو مذہبی ان کا فریضہ ہے شیعہ برادران کا کہ یہ خیریت سے گزرے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے. ایک اور اہم معاملہ، پاکستان کے خزانے کی حالت پتلی ہے اور ہر آنے والے دن مزید پتلی ہوتی جا رہی ہے. اتنی پتلی کہ معاشی دھماکے اور معاشی جادوگری میں ید طولہ کا دعویٰ کرنے والے بھی بغلیں ہی بجا رہے ہیں.
आएं बाएं शाएं कर रहे हैं, जबकि उनकी बोंगा पॉलिसी के खमियाजे अवाम फाकों नाकोट डाकों की शक्ल में भुगत रहे हैं। एक अजाब उन पर महंगाई की सूरत नाजिल है, जिसकी शिद्दत में हर आने वाले दिन में इजाफा होता जा रहा है। मगर इन बेचारों के लिए बुरी खबर यह है कि आने वाले दिन इससे कहीं ज्यादा सख्त होंगे, जिनका वो आज दिल पर हाथ रखकर सामना कर रहे हैं, क्योंकि कशकोल ब्रेकर हुक्मरानों ने ही अवाम को IMF के पास यह कहकर गिरवी रखा कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। वो सच ही कहते हैं कि कर्ज एक मर्ज है। सो ये मर्ज अब पाकिस्तान को पूरी तरह लाक हो चुका है। माशी बाबुओं का अंदाजा ये था कि मौजूदा माली साल में मालियाती खसारा 1.3 अरब डॉलर रहेगा, मगर IMF के कर्जे की बरकत पड़ी तो मौजूदा माली साल के पहले 4 महीने में ही ये हदफ हासिल हो गया। यानी अब मौजूदा माली साल का खसारा 3.2 अरब डॉलर मुतवक्के है। सवाल ये है, अब ये 2 अरब डॉलर कहां से आएंगे? ऊपर से IMF को किस्त भी वापस करनी है। पहले भी कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लिया, सो अब फिर 2 अरब डॉलर के लिए दर दर की खाक छानना होगी। किस किस के आगे हाथ फैलाने हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। 50 करोड़ डॉलर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से मिलने की तवक्को है। 50 करोड़ यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से आएंगे। बाकी 1 अरब डॉलर की भीख यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और दीगर जराए से मांगी जाएगी। बुलंद शरह सूद पर मिलने वाले कर्जों की अदायगी कैसे होगी, सब जानते हैं। अवाम का खून निचोड़ा जाएगा। पाकिस्तान कर्ज दर कर्ज के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है। क्या इससे निकलने की कोई सूरत भी है या नहीं, इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं माशी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार जनाब फर्रुख सलीम। फर्रुख सलीम साहब, अब IMF की शराइत तो हमने पहले मानी, अब 2 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे, क्या किया जाएगा? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि IMF जो है वो एक मालियाती इदारा भी है और उसके साथ ही साथ एक सियासी इदारा भी है। जो इसके मेंबर ममालिक हैं जो मालियाती तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मालियाती मदद भी करता है, लेकिन साथ ही साथ जो उसके मालकान हैं उनका सियासी मुफाद भी उनको भी तकवीत पहुंचाता है, उनके सियासी मुफाद का भी ख्याल रखता है। तो जितनी भी रिकमेंडेशंस IMF की तरफ से आती हैं वो हमें सोच समझ के अपनानी चाहिए या सोच समझ के उनका जवाब दे के रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब मामला कहाँ है कि आपने पूछा कि कमज़ोरी कहाँ से शुरू होती है, तो हर साल जून के महीने में हमारे वज़ीर ख़जाना साहब नेशनल असम्बली में उठते हैं और वो वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि हुकूमत की अखराजात और हुकूमत की आमदन में इस साल 1.5 खरब रुपए का खसारा होगा या 2 खरब रुपए का खसारा होगा। तो पहले वक्त तो हम जून के महीने में अपनी जो खसारे की शक्ल है, अपनी जो कमज़ोरी की शक्ल है वो दुनिया के सामने, वो IMF के सामने रख देते हैं। और फिर फॉलोइंग मंथ जुलाई के महीने में ट्रेड पॉलिसी का ऐलान किया जाता है और ट्रेड पॉलिसी में ये कहा जाता है कि हमारा टारगेट जो है एक्सपोर्ट का वो 25 अरब डॉलर होगा और इंपोर्ट जो है वो 40 या 45 अरब डॉलर की आएंगी। तो वहाँ पे 20-25 अरब रुपए का खसारा वहाँ पे हम दुनिया के सामने खोल के रख देते हैं। तो कमज़ोरियाँ तो वहाँ पे हैं। जब तक हमारी अपनी जो अंदरूनी लीडरशिप है, जो सियासी क़यादत है, वो ये अखराजात और आमदन का आपस में बैलेंस नहीं कर पाएगी, जब तक वो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसी किस्म का बैलेंस नहीं कर पाएगी, तो ये IMF जैसे इदारे जो हैं ये अपनी कंडीशंस हमारे ऊपर आके इम्पोज करते रहेंगे। अभी जैसे ऐलान किया गया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारी सनत का और हाल बुरा होगा, हमारी मईशत जो है वो सुकड़ने लगेगी, मज़ीद सुकड़ने लगेगी। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ाए गए और पाकिस्तान का जो सनती सेक्टर है वो ना इंडिया से कम्पीट कर पाएगा, ना नेपाल से कम्पीट कर पाएगा, ना बांग्लादेश का मुकाबला कर पाएगा जिस रेट पे उनको बिजली हम फराहम करेंगे। तो ये सोचने की बात यह है कि जब तक वो 2 कमज़ोरियाँ जो हैं जो हमारी अपनी लीडरशिप ने दूर करनी है वो दूर नहीं हो पाएंगी, तो हमें IMF की मुश्किलात का सामना करना होगा, उनकी कंडीशनैलिटीज़ को मीट करना पड़ेगा। लेकिन आपने मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र किया, कल वो अनाउंस हुई, वो तो इसलिए कि जो महंगाई का तूफान है इसके जोर को कुछ कम किया जाए। देखिए, महंगाई रोकने का हमारा अंदरूनी हरबा ये होना चाहिए कि या तो प्रोडक्शन बढ़ाई जाए ताकि जब चीज़ों की रवानगी, जब चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ख़ुद ही उनकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। या फिर अगर आप ये कर नहीं पा रहे तो फिर IMF आपको आके कहेगी कि आप अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें और आप अपनी बाकी चीज़ें बढ़ा दें, जिससे ना तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ पाएगी, शायद IMF के जो कर्जाजात हैं उनकी वापसी में आसानी ज़रूर पैदा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात का पहाड़ जो है वो और मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। तो दूर हमें वही करना पड़ेगा जब तक कि हम अपने अखराजात और अपनी आमदन में एक बैलेंस न कर पाएँ। लेकिन ये जो बातें कही जा रही हैं कि प्याज टमाटर से लेकर डॉलर तक ये जो इजाफा हो रहा है हर कीमत में, ये कुछ अरसे के लिए है, आहिस्ता से थम जाएगा, कीमतें वापस आ जाएंगी, इसमें कोई हकीकत है? उसामा साहब, मईशत के 2 हिस्से हैं, अंदरूनी सेक्टर और बैरूनी सेक्टर।
اس وقت اندرونی سیکٹر جو چلایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف نوٹ چھاپ کے چلایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پہلے 45 دنوں میں اس حکومت نے 590 ارب روپیہ چھاپا ہے، یعنی کہ 13 ارب روپیہ روزانہ کا چھاپا جا رہا ہے۔ اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں 4 سے 5 ارب یا 3 ارب چھاپا جاتا تھا تو ہم لوگ بہت شور مچایا کرتے تھے۔ اب اس سے کہیں 3 یا 4 گنا زیادہ نوٹ جو ہیں وہ اس حکومت نے چھاپ ڈالے ہیں۔ جب تک آپ نوٹ چھاپتے رہیں گے اس وقت تک جو مہنگائی ہے اس پہ کبھی بھی ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرنا ہمیں اندرونی طور پہ پڑے گا، آئی ایم ایف جو کنڈیشنز لے کے آئے گا اس کو میٹ کرتے چلے جائیں گے تو پاکستانیوں کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن حکومت سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ توانائی بحران کو ہم حل کر لیں گے، اس میں بہتری آ جائے گی 3 سال میں، اور پھر بتدریج ہم ہر جگہ بہتری دیکھیں گے، مہنگائی بھی پھر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسامہ صاحب، میں نے اپنی زندگی گزار ڈالی اور میں پچھلے ایٹ لیسٹ 20 یا 25 سالوں سے پاکستان کے بجٹ کو بھی اور پاکستان کی کرنسی کا جو انٹرنیشنل ویلیو ہے اس کو بھی مانیٹر کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ ڈالر جب 100 روپے کا ہو جائے یا کوئی ایک قیمت اس کی طے پا جائے تو اس سے کوئی سگنیفیکنٹلی نیچے آ سکے۔ یہ فیوچر میں بھی ہونے والا نہیں ہے، خواب ضرور دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس حکومت نے جب منشور دیا تھا، اپنا الیکشن کا مینیفیسٹو دیا تھا، تو اس میں 3 ترجیحات سامنے رکھی تھیں۔ پہلی ترجیح ان کی تھی توانائی کی، کہ توانائی کے سیکٹر کو وہ توانائی کی قلت کو دور کریں گے۔ تیسری ترجیح ان کی انتہا پسندی کے حوالے سے تھی، دوسری ترجیح، اور تیسری والی معیشت کو صحیح کرنے والی تھی۔ توانائی کے حوالے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 480 ارب روپیہ پہلے 60 دنوں میں اکٹھا بھی کیا اور بانٹا بھی، اور اس کے بعد پھر کوئی 15-16 ہزار میگا واٹ جنریٹ کر کے بھی دکھائے، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ تھا۔ لیکن معیشت جو ہے، چاہے وہ اندرونی سیکٹر ہو یا وہ بیرونی سیکٹر ہو، وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک انرجی پالیسی، توانائی کے حوالے سے ایک پالیسی ضرور دی گئی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کچھ کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن پالیسی ضرور سامنے آئی ہے۔ دوسرے جو 2 علاقے ہیں معیشت کے حوالے سے یا انتہا پسندی کے حوالے سے، ان میں تو سراسر پالیسی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب اگر ہم پرائیویٹائزیشن کے اوپر ذرا سا غور کریں، کیونکہ اگر کچھ ڈالر آنے ہیں تو وہ امید صرف پرائیویٹائزیشن کے تھرو ہو سکتی ہے، تو پرائیویٹائزیشن کا تو پورا وزیر بھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہی پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، جو 60 سے 70% اپنا وقت جو ہے وہ تو وزیر اعظم کے ساتھ گزار دیتے ہیں، فائنانس منسٹری کو بھی پورا وقت نہیں دے پاتے۔ تو پرائیویٹائزیشن کب ہوگی اور کیسے ہوگی، وہاں پہ کیا ان کے پاس ایڈوائزرز ہیں، کیا ان کے پاس کنسلٹنٹس ہیں، تو ابھی تو ابتدا ہی شروع نہیں ہوئی، بات کی بات تو بعد میں دیکھی جائے۔ بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب آپ کا۔ یعنی جو قرضہ ہے، مزید قرضہ لیا جا رہا ہے، اس کو واپس کرنے کے لیے حل صرف یہی ہے، جس طرح فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا، 500 ارب کا جو سالانہ خسارہ ہے اس کو کم کرنا ہوگا، پھر ہی قرض واپس کیا جا سکتا ہے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ اگلا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا؟ اس سوال کا جواب وزیر اعظم کے پاس موجود نہیں، یا پھر جواب دینے کی ہمت نہیں، سو افواہوں کا دور چل نکلا ہے۔ ان دنوں ملک میں ایک بار پھر افواہ گرم ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی دوبارہ ان ہو چکے ہیں، یعنی ان کو ریٹائر کرنے کی بجائے یا تو توسیع دی جائے گی یا پھر انہیں کوئی اور عہدہ دیا جائے گا۔ حالانکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایسی افواہوں سے تنگ آ کر 7 اکتوبر کو بذات خود اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، اور بعد میں ایک تقریب میں خطاب کے دوران بھی انہوں نے اپنے جانے کا ذکر کیا تھا۔ تاہم یہ حکومت وقت اور اس کے سربراہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی سست روی ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر سے اب تک اگلے چیف آف آرمی سٹاف کا اعلان نہیں کیا۔ حالانکہ روایت یہی ہے کہ اگلے آرمی چیف کا اعلان موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ قبل کر دیا جاتا ہے۔ تاہم اس وقت ہر دوسرا شخص وزیر اعظم سے غائبانہ سوال کر رہا ہے کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف کون ہے، مگر وزیر اعظم کے پاس دینے کو یا تو کوئی جواب نہیں یا پھر ہمت نہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کسی شے سے فرار چاہتی ہے، سو حکومت کے فیصلوں کی تاخیر ایک بار پھر افواہ ساز فیکٹریوں کو کام کرنے کا موقع دے رہی ہے،
اور یہ کون نہیں جانتا کہ افواہیں بعض اوقات شدید بدگمانیوں کی وجہ بنتی ہیں اور عموماً حادثے کسی نہ کسی بدگمانی یا غلط فہمی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ جنرل کیانی سے متعلق افواہوں اور حقیقتوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاک فوج اور حساس اداروں کے بارے میں رپورٹ کرنے والے سما کے سینئر رپورٹر جناب طاہر راٹھور، ان سے بات کرتے ہیں۔ طاہر راٹھور صاحب، کیوں نہیں ابھی تک اعلان کیا جا سکتا اگلے آرمی چیف کا؟ پھر افواہیں پیدا ہو رہی۔ دیکھیے اسامہ، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ ایڈوانس میں خبر دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے متوقع ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے اعلانات اگلے ہفتے متوقع ہیں۔ پہلی تو خبر یہ ہے، ہمیں جو اعلیٰ حکومتی ذرائع نے کل بتایا تھا کہ یہ متوقع ہے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، آرمی چیف کا دوبارہ سے جنرل اشفاق پریز کیانی کا دوبارہ سے یہ جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، اخبارات میں خبریں دیکھیں اور سارا کچھ پڑھا۔ ہم پیر کے روز تھے چولستان میں، عزم نو 4 جو مشقیں تھیں ان کی کنکلوڈنگ سیریمنی تھی۔ وہاں پہ جو دفاعی تجزیہ کار ہمارے ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ دور کی کوڑی یہ لائے کہ جنرل اشفاق پریز کیانی نے جو اعلان کیا تھا 29 نومبر کو اپنی ریٹائرمنٹ کا، وہ بطور آرمی چیف کیا تھا۔ میں نے کل رات ان کی تقریر کا بغور پھر مطالعہ کیا تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ میں 29 نومبر 2013 کو ریٹائر ہو رہا ہوں، اور اب جو اگلی قیادت ہے، جو پیچھے میرے قیادت ہے، اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور ایک ڈیموکریٹک پاکستان کو مزید مضبوط کریں۔ امن و امان کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی تھیں۔ میرے خیال میں یہ دوبارہ سے سپیکولیٹو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب جبکہ چند ایام رہ گئے ہیں جنرل اشفاق پریز کیانی کی ریٹائرمنٹ میں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایک دفعہ پھر اس کی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ بتائیے اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر جو ایلیویٹ کیا گیا ہے، جو گروم کیا گیا ہے، وہ بظاہر لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود کو ہی کیا گیا ہے، مگر چونکہ ابھی تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو امکانات ہیں کہ اگر ہارون اسلم چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نہیں بنتے تو وہ آرمی چیف بنے، کیونکہ انہوں نے بارہا کہا کہ وہ ایک اچھے سپاہی ہیں اور مشکل حالات میں ان کو بلوچستان کا بھی تجربہ ہے، ان کو کراچی کا بھی تجربہ ہے، ان کو لاہور کا بھی، پنجاب کا بھی تجربہ ہے، اور ان کو خیبر پختونخوا کے علاقوں کا بھی تجربہ ہے، تو وہ ایک بہتر امیدوار ہو سکتے ہیں۔ مگر زیادہ امکان یہی ہے کہ جن کو گروم کیا گیا ہے وہ آرمی چیف بنے، اور اگر ہارون اسلم کو ریٹائر کیا جاتا ہے تو پھر لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود آرمی چیف ہوں گے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن سکتے ہیں۔ یہ بتائیے، جب عموماً ایک ماہ پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، تو اس دفعہ اتنی تاخیر کیوں ہے؟ صرف چند دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں۔ دیکھیے، جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، کنسلٹیشن تو گزشتہ ماہ سے ہی شروع تھی اور وہ کنسلٹیشن اپنی کر رہے تھے، مگر اس ہفتے میں اس کو وہ فائنل کریں گے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے وہ اناؤنس کریں گے۔ آپ درست کہتے ہیں، روایت یہی رہی ہے کہ ڈیزگنیٹڈ آرمی چیف یا ڈیزگنیٹڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا جاتا ہے، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت اور جو حکومت میں اس وقت اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں اور جن کے پاس حکومت ہے۔ بہت بہت شکریہ طاہر راٹھور، سینئر صحافی اور سما کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تاخیر اس لیے ہوئی کہ وزیراعظم نواز شریف، ان کی حکومت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے، اس لیے ابھی تک نئے آرمی چیف کے بارے میں اناؤنس نہیں کیا جا سکا۔ سب کو انتظار ہے، چند دن رہ گئے ہیں موجودہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ریٹائرمنٹ میں، دیکھتے ہیں اگلا آرمی چیف کون ہوتا ہے۔ بہت اہم عہدہ ہے اور اسی لیے اتنی تاخیر کی گئی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔